السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی، اپنی برتری کا احساس ہو اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور وہ مبارک اور پاکیزہ شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر صرف خوبصورت ہی نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کا تاجدار بھی بنایا اور ہر چیز کو مشغول بنا کر اس کے خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی جو کہ سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن اس انسان کو جس قدر عظیم و طاقتور بنایا، وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا، اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ دوستوں، اپنی زندگی میں اکثر ہمیں یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان جتنی پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے، اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ ہم لوگ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سو آپ آج کی اس ویڈیو کو پورا آخری تک بنا اسکپ کیے دیکھتے رہیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں مگر مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز تم اللہ کی کسی مخلوق کو کھلا کر کرو، تمہاری زندگی میں کامیابی اور سکون آ جائے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی کو کچھ نہ کچھ کھلاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس کھانے میں سے، اس اناج کے دانے میں سے ایک دانہ نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ تم اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چونٹی کو کھلاؤ، اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، تو تمہارے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔
اور تمہارے رزق میں برکت آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے کے رزق میں سے کھلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں وہ مجھے نہیں ملتی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے پیمانے پر کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر، اسے دانہ دن کا ڈال کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ دوستو یہ سچ ہے کہ انسان کو اپنے کسی کام میں اپنے جیسے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جد و جہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے کسی بیماری کے تحت روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے کفارہ اور ایلا اور قسم کے کفارے کے بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے: خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنے دینداری کے ساتھ لوگوں کے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوستو، اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح انسان کے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت
حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود اور پسندیدہ عمل ہے، مگر اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی کی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی صرف انسانوں کی خدمت کو کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کو کہا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت جب آپ جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے، اور اس میں کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے دے گا انشاءاللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خدمت خلق اور نفع انسانی کا بلند تصور دیا۔ آپ صرف انسانوں کی خدمت نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اس میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موزوں میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا۔ اسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، بحوالہ مسلم شریف۔ تو آئے دوستو، ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے نہ صرف ہم خدمت خلق میں صرف انسان کی مدد کریں گے بلکہ چرند پرند جانوروں کا سبھی کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کامیاب کرے گا۔ تو دوستو، اسی عہد اور دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔